إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه وإن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. انما صرف الصدقات زکوٰۃ للفقراء مفلس جمع والمساکین مسکین جمع محتاج والعاملین اور کام کرنے والے علیہ اس پر والمؤلفۃ اور الفت دی جائے قلوبہم ان کے دل وفی اور میں الرقاب گردنوں کے چھڑانے والغارمین اور تاوان بھرنے والے قرضہ دار وفی اور میں سبیل اللہ کیا ہوا ابن السبیل اور مسافر فریضۃ فرض ٹھہرایا ہوا من سے اللہ اور اللہ علیم والا حکیم و حکمت والا. زکوٰۃ جو ہے وہ حق مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل پر جانا منظور اور گردنوں کی چھڑانے میں اور جو توان بھریں اور اللہ کے راستے میں اور اللہ راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. چونکہ تقسیم صدقات کے معاملے میں پیغمبر پر تان کیا گیا تھا اس لیے متنبع فرماتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے. اس نے صدقات وغیرہ کے مصارف متعین فرما کا فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور کریں گے. کسی کی خواہش کی تابع نہیں ہو سکتے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صدقات زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے ہیں جو 8 ہیں. فقراء جن کے پاس کچھ نہ ہو، مساکین جن کے مقدر حاجت میسر نہ ہو، عاملین جو اسلامی حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات وغیرہ کے کاموں پر مبعور ہوں، مؤلفۃ القلوب جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہوں وغیرہ. ذالک من الانواع اکثر علماء کے نزدیک حضور کی وفات کے بعد یہ مد نہیں رہی. رکاب یعنی غلاموں کا بدل کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے یا خرید کر آزاد کیے جائیں یا اسیروں کا فدیہ دے کر رہا کرائے جائیں. غازوین جن پر کوئی حادثہ پڑا اور مقروض ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بارے میں دب گئے. سبیل اللہ جہاد وغیرہ میں جانے والوں کی اعانت کی جائے. ابن سبیل مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، گو مکان پر دونوں رکھتا ہو. خلفیہ کے جہاد تملیک ہر صورت میں ضروری ہے اور فقر شرط ہے. تفصیل فقہ میں ملاحظہ کی جائے. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم اور ان میں سے الذين جو لوگ يؤذون اجازت ہیں ستتے ہیں نبی ويقولون اور کہتے ہیں ہوا وہ یہ اذن کان قل آپ کہتے ہیں اذن کان خیر بھلائی لکم تمہارے لیے نہ یؤمنون وہ مان لاتے ہیں باللہ اللہ پر اور یقین رکھتے ہیں
للمومن مومنوں پر ورحمت للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے منکم تم میں والذین جو لوگ یؤذون ستاتے ہیں رسول اللہ اللہ کا رسول اللہ ان کے لیے عذاب علیم دردناک، اور بعض ان میں کو بدگوئی کرتے ہیں نبی کی اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، تو کہ کان ہے تمہارے پہ بھلے کے واسطے، یقین رکھتے ہیں اللہ اور یقین کرتا ہے مسلمان کی بات کا، اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے، اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کو کی ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ منافقین آپس میں بیٹھ کر اسلام کے متعلق بدگوئی کرتے تھے، جب کوئی کہتا کہ ہماری یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی تو کہتے کیا پرواہ ہے، ان کے سامنے ہم جھوٹی تعویلیں کر کے اپنی برات کا یقین دلا دیں گے، کیونکہ وہ تو کان میں جو سنتے ہیں فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو باتوں میں لے کر آنا کچھ مشکل نہیں۔ بات یہ تھی کہ حضرت اپنے حیا و وقار اور کریم نفسی سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانتے تب بھی نہ پکڑتے، حلق عظیم کی بنا پر بسامت اور تغافل برتتے، بیوقوف جانتے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ کان ہی ہیں تو تمہارے بھلے کے واسطے ہیں، نبی کی یہ خوبی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم پکڑے جاؤ گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چشم پوشی اور حلق عظیم پر کسی وقت مطلع ہو کر تمہیں ہدایت ہو جائے۔ تمہاری جھوٹی باتوں پر نبی علیہ السلام کا سکوت اس لیے نہیں کہ انہیں واقعی تمہارا یقین آ جاتا، یقین تو ان کو اللہ پر ہے اور ایمانداروں کی بات پر۔ ہاں تم میں سے جو دعوے ایمان رکھتے ہیں ان کے حق میں آپ کی خاموشی و اغماض ایک طرح کی رحمت ہے کہ فی الحال منہ توڑ تقریر کر کے ان کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ باقی منافقین کی حرکات شنیع خدا سے پوشیدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جو بدگوئی کرتے ہیں یا ہوا اوزن کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر سزائے سخت کے منتظر رہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی لکم تمہارے لیے، لیرضوکم تاکہ تمہیں خوش کریں، واللہ اور اللہ ورسولہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حق ہے ان کے یرضو وہ ان کو خوش کریں اگر قانون مومنین ایمان والے ہیں۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضرور ہے راضی کرنا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دغا بازی پکڑتے تو مسلمانوں کے روبرو قسمیں کھاتے کہ ہمارے دل میں بری نیت نہ تھی تاکہ ان کو راضی کر کے ایمان طرف کر لیں، نہ سمجھے کہ یہ فریب بازی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام نہیں آتی۔ اگر دعویٰ ایمان میں واقعی سچے ہیں تو دوسروں کو چھوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ علم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے انہوں کہ وہ جو یحادد مقابلہ کرے گا اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، فإن تو بے شک لہ اس کے لیے نار جہنم دوزخ کی آگ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں ذالک یہ الخزی رسوائی عظیم بڑی کیا، چونکہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کے واسطے دوزخ کی آگ سردار ہے، اس میں یہی ہے بڑی رسوائی، یعنی جس رسوائی سے بچنے کے لیے نفاق اختیار کیا ہے اس سے بڑی رسوائی یہ ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یحذر ڈرتے ہیں منافق جمع ان تنزل کے نازل ہو علیہم ان مسلمانوں پر سورۃ کوئی سورۃ تنبئہم انہیں جتا دے بما وہ جو فی قلوبہم ان کے دل جمع کل آپ کہہ دیں استہزئوا ٹھٹے کرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ مخرج کھولنے والا ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو۔ ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر ایسی صورت کی جتا دے ان کو جو ان کے دل میں ہے، تو کہہ دے ٹھٹے کرتے رہو، اللہ
کھول کر رہے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے۔ منافقین اپنے مجلسوں میں پیغمبر اسلام کی بدگوئی کرتے، منصدقین پر واضح کستے، مہمات دین کا مذاق اڑاتے۔ پھر جب خیال آتا کہ ممکن ہے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں تو کہتے کیا مذاق ہے، وہ تو کانی کان ہیں، ہم ان کے سامنے جو تعویل تلمی کر دیں گے سن کر اس قبول کر لیں گے، مگر چونکہ بس اوقات وہی الہی کے ذریعے سے ان کے نفاق و بدباطنی کی کلی کھلتی رہتی تھی، اس لیے یہ ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی سورۃ قرآن میں ایسی نازل نہ ہو جائے جو ہمارے مخاطبات سریہ و دینیات خفیہ کا پردہ فاش کر دے۔ اصل یہ ہے کہ منافقین کا قلب جبن و کمزوری سے کس ایک طرف قائم نہ ہوتا تھا، ان کے دل ہر وقت غضب میں رہتے تھے۔ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عماز و کریم النفسی کو دیکھ کر تسلی حاصل کرتے، مگر سائق قرآنی کی غرض سے پھر ڈھلنے لگتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ بہتر ہے تم ٹھٹے کرتے رہو اور استہزاء و تمسخر کا عمل جاری رکھو اور پیغمبر کی نسبت ہوا اذن کہہ کر تسلی کر لو، لیکن خدا اس چیز کو ضرور کھول کر رہے گا جس کا تم کو ڈر لگا ہوا ہے، وہ تمہارے مکروں ہدا کو تار تار بکھیر کر رکھ دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَئِن اور اگر سألتم تم ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے انما کچھ نہیں صرف کننا ہم تھے نخوض دل لگی کرتے ونلعب اور کھیل کرتے، کل آپ کہہ دیں أَبِاللَّهِ کیا اللہ کی وآیاتی اور اس کی ورسولہ اور اس کا رسول کنتم تم تھے تستہزئون ہنسی کرتے۔ اور اگر تو ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی تو کیا اللہ سے اور اس کے حکم سے اس کے رسول سے تم ٹھٹے کرتے تھے۔ تبوک میں جاتے ہوئے بعض منافقین نے عذرائے تمسخر کا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کر لینے کا خواب دیکھتا ہے، انہوں نے رومیوں کی جنگ کو عربوں کی باہمی جنگ پر قیاس کر رکھا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کل ہم سب رومیوں کے سامنے رسی میں بندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، یہ ہمارے قراء صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پیٹھو جھوٹے اور نامردے کیا روم کے باقاعدہ فوجوں سے جنگ کریں گے وغیرہ ذالک من الافوات۔ اس قسم کے مقولے جو مسلمانوں کو روم سے مرعوب ہیبت زدہ کرنے اور شکستہ خاطر بنانے کے لیے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نقل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر بات پرس کی تو کہنے لگے کہ حضرت ہم کہیں سچ مچ ایسا اعتقاد تھوڑا ہی رکھتے ہیں، محض خوش وقتی و دل لگی کے طور پر کچھ کہہ رہے تھے کہ باتوں میں بآسانی سفر کٹ جائے، یعنی کیا دل لگی اور خوش وقتی کا موقع و محال یہ ہے کہ اللہ رسول اور ان کے احکام کے ساتھ ٹھٹا کیا جائے۔ خدا اور رسول کا استہزاء اور احکام الہیہ کا استخفاف تو وہ چیز ہے کہ اگر محض زبان سے دل لگی کی طور پر کیا جائے وہ بھی کفر عظیم ہے، چہ جائے کہ منافقین کی طرح عذرائے شرارت و بدباطنی ایسی حرکت سرزد ہو۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ لا تعتذروا نہ بناؤ بہانے، قد کفرتم تم کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم تمہارا اپنا ایمان، ان اگر نعفو ہم معاف کر دیں عن سے کو طائفة ایک گروہ منکم تم میں سے، نعذب ہم عذاب دیں طائفة ایک دوسرا گروہ بأنہم اس لیے کہ وہ کانوا تھے مجرمین۔ بہانے مت بناؤ، تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے پیچھے، اگر ہم معاف کر دیں گے تو تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے، بعضوں کو اس سبب سے کہ وہ گناہ گار تھے، یعنی جھوٹے عذر تراشنے اور ہیلے والوں سے کچھ فائدہ نہیں، جن کو نفاق و استہزاء کی سزا ملنی ہے مل کر رہے گی۔ ہاں جو اب بھی صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے انہیں خدا معاف کر دے گا، یا جو پہلے ہی سے جو باوجود کفر و نفاق کے اسی طرح کے فتنہ انگیزی و استہزاء سے لگا رہے ہیں انہیں استہزاء تمسخر کی سزا یہاں نہ ملے گی۔